से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। हमारे मेहमान अजीम आलिम दीन और एक अपनी शनाख्त तक रखते हैं, मीडिया पे बेहद उन्होंने काम किया है, अपनी खिदमात पेश की है, अहले सुन्नत व जमात में एक अपनी पहचान रखते हैं। मैं बगैर किसी तमहीद के हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब साबरी ब्रेडफोर्ड से उनसे इल्तिमास करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व बनातिहि व अज़वाजिहि व जमीइ मिल्लतिहि अजमईन। निहायती मुकर्रम व मोहतरम काबिल सर तकरीम व ताज़ीम इज़्ज़त माब जनाब सैयदुस सादात सैयद मोहम्मद ज़फ़र मियाँ शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया और हमारे प्रोग्राम के निहायती मोहतरम और मुकर्रम दूसरी मेहमान गिरामी शख्सियत, सबसे पहले तो मैं मोहतरमुल मकाम शाह साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि एक बड़ी तवील अरसे की मीडिया की दुनिया में रफ़ाकत के बाद एक बार फिर बिहम्दिल्लाह ताला हम एक अजीम मौजू की मुनासबत से महीना मुनासबता के साथ इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। साफ ज़ाहिर है वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ज़्यादा तमहीद का वक्त मुतहम्मिल नहीं होता और ज़्यादा इख्तिसार जितना होगा और बात ज़्यादा तक पहुँचेगी अवाम तक और अहले हाल तक और काल तक, उसका उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है बिहम्दिल्लाह ताला जद्दे मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। आपको इस बात का हमारे मोहतरम नाज़रीन को इल्म होना चाहिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जद्दे अमजद कहा जाता है और ज़ेन आमतौर पे इस बात की तरफ मुतवज्जी होता है। साफ ज़ाहिर जद का माना दादा होता है, ग्रैंडफादर को जद बोलते हैं और बाप को साफ ज़ाहिर अरबी ज़बान में अबुन बोलते हैं, बाप को अबुन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और बाप के लिए जद्दुन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जद्दे अमजद कहा जाता है। हालांकि अगर उसके ज़ाहिरी माना के तौर पे देखें ना तो अबुन का इतलाक हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर के वालिद माजिद हैं उन पर होता है और जद्दे अमजद का इतलाक जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ज़ाते पाक के हवाले से होता है। लेकिन मशहूर और जब भी बात होती है और आइम्मा ने तालीमात इस्लामिया के अंदर तालीमात कुरानिया में हमें ये लफ्ज़ बड़े वफूर के साथ मिलता है और तबातुर के साथ ये मौजूद है और ये लफ्ज़ अपने माना के अंदर मुकम्मल है और अपने मदलूल पर भी बिल्कुल सही माना के तौर पे मुंतबिक है। तो मैं चाहूंगा कि अपने मोहतरम नाज़रीन को ये थोड़ी सी बात अर्ज करता चलूं कि आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जद्दे अमजद कहने की वजह ये है। बुनियादी तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हैं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के फिर आगे बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के आगे बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और यकीनन दीगर भी साहबजादगान ग्रामी मर्तबत जो आपकी औलाद अमजाद में है। लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के आगे जो बेटे चले जो यकीनन सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाद्दे पाक में आए, उनमें से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं हुआ, जबकि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के भाई हैं उनकी औलाद में हजारों की तादाद में अंबियाए गिरामी कदर आए। इसकी अलग वजूहात और हिकमतें हैं, मगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद पूरी नस्ल पाक में सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मुकर्रर हुए। अल्लाह पाक की बारगाह से आपके हिस्सा में ये नबूवत और रिसालत का ताज अजीम आपके सर पे सजाया गया। तो गोया इस एतबार से जब नबूवत की लाइन में बाप और दादा की बात आती है तो सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम सरकार के नबूवत के बाब में बाप हैं
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت کے باپ میں آپ کے دادا ہیں. کیا کہنے ہیں، یعنی وہ باپ جو باپ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں وہ جناب اسماعیل علیہ السلام، اور وہ دادا جو دادا بھی ہیں اور نبی بھی ہیں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اس وجہ سے جہاں باپ کا اطلاق ہم حضرت عبداللہ پر کرتے ہیں اور دادا کا اطلاق حضرت عبد المطلب پر کرتے ہیں، وہ نسباً اور ولادتاً اور اس اعتبار سے کرتے ہیں. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ والد گرامی اسماعیل علیہ السلام ہیں اور دادا جان جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو وہ اطلاق نبوت کے طور پر نبی باپ اور دادا کا اطلاق ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بات ہمارے ذہن میں موجود رہنی چاہیے، اور جب اس انداز سے پھر ہم جد امجد کا ذکر کریں گے تو ایک اور طرح کی حلاوت اور شیرینی ہمارے قلوب و اذہان میں انشاءاللہ سرایت بھی کرے گی، اور ہم اس سے ایک عجیب قسم کا حظ محسوس کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وجود تو بہت سارے کمالات ہیں. اب میرے ذہن میں نہیں ہے محترم المقام شاہ صاحب نے کس انداز سے جو ٹاپک انہوں نے اوپن دے دیا، چلو مقررین پر جس پر آپ مناسب جی تو ہم اس حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے کمالات میں سے یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توحید پرست ہونا اور موحد ہونا اور موحد اول ہونا اور پھر موحد کامل ہونا، وہ اتنی صفات و خصال حمیدہ ہیں کہ جن کا صاف ظاہر ایک پروگرام میں احاطہ تو دور کی بات ہے، تمہید بھی پوری نہیں ہو سکتی. مگر جو ایک خاص بات ہے وہ ہے قربانی. قربانی کا لفظ جب بولا جائے گا تو کائنات اسلامی اور کائنات انسانی اور کائنات نبوت اور کائنات رسالت میں قربانی کا لفظ جب بولا جائے گا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام سب سے پہلے آئے گا. یعنی قربانی جہاں بھی لفظ قربانی کا آ جائے گا، اور قربانی کے بغیر تو کوئی داستان اسلام کی اور کوئی کسی طرح کی تعلیمات کا سلسلہ نہ شروع ہو سکتا ہے، نہ ختم ہو سکتا ہے، نہ اپنے اہتمام کو پہنچتا ہے. قربانی کے بغیر تو صاف ظاہر ہے جب ہم نظر دوڑائیں گے تو پھر اس کے بعد تو کچھ بیان کرنے کے لیے کیا رہ جائے گا. تو یہ جو سیرہ عظیم ہے یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سر اقدس پر سجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں قربانی کا کہا، اور قربانی کا جب خواب میں کہا تو اس کو حقیقت بنا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دیا. کائنات انسانی میں مذاہب سارے مانتے ہیں، مگر ان سارے مذاہب سے اگر ایک بندہ سوال کرے کہ تم انسانوں کی بات تو کرتے ہو، افراد و رجال کی بات تو کرتے ہو، امت کے بڑے بڑے افراد عظیمہ کی بات تو کرتے ہو، اور سارے مذاہب والے کرتے ہیں، مگر ذرا یہ بھی تو بتاؤ نا کہ کوئی انسان ایسا ہے کہ جو انسان، چلو باقی عام دنیا کو بھی ہم لے لیتے ہیں نا ساتھ ہی، انسانی برادری پہ بات کر لو، انسان ہو مگر بطور انسان ہو ظاہری بشریت کے اس کو خواب آئے، اور خواب کے نتیجے میں اپنے جوان سال ایسے عظیم ترین بیٹے کو جس کا ظاہر اور باطن اس کی اپنی طہارت کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، اس کی نبوت کے فیض سے مزین ہو، اور اس کی بارگاہ سے فیض رسانی اور فیض کے حصول میں نقطہ کمال پر پہنچا ہوا ہو، اس ہستی کو اور اس جوان سالہ عظیم ترین بیٹے کو جس کو دیکھنا، اور وہ تو عظمت کی بات ہے ہی، مگر جو بڑھاپے کا سہارا بھی ہے ظاہری طور پر اور امیدوں کا سہارا بھی ہے، بلکہ امیدوں کا نقطہ کمال بھی ہے، جو ہر اعتبار سے اپنی شان کاملہ کو پہنچا ہوا ہے، خواب کے نتیجے میں اس کو قربانی کے لیے پیش کر دینا، یہ کتنا بڑا کام ہے. اور جتنا بڑا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت اور رفعت بھی اتنی ہی بڑی عطا فرمائی ہے، اور رہتی انسانیت اور قیامت تک اس ہستی کو وہ مقام، وہ عروج اور وہ یاداشت کے طور پہ سلسلہ ایون کے تا قیامت تک جاری و ساری کر دیا ہے کہ کوئی ملت اور کوئی امت کسی طور پر بھی اس کا ذکر کیے بغیر اپنے ایمان اور اپنے ایقان اور اپنی ظاہر اور باطن کی دنیا کو اپنی منازل کی طرف رواں دواں نہیں کر سکتی ہے. قربانی کرو، یہ ایک ایسا حکم ہے جس حکم کے نتیجے میں اس کا مخاطب ہر کوئی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. قربانی کے باب میں ایک ایسا باب ہے مادہ بالغ بھی کرے تو اس کی طرف سے بھی ہو جاتی، نفلی قربانی ہوتی مگر ہو جاتی. لیکن قربانی کا جو جب حکم ہے تو اس حکم کو سمجھنا، ایک ہوتا ہے حکم قربانی کرو، اب یہ حکم بچے کے لیے نابالغ کے لیے بھی ہے، قربانی کرو یہ بالغ کے لیے بھی ہے، قربانی کرو یہ علماء کے لیے بھی ہے، قربانی کرو یہ انبیاء کے لیے بھی ہے. مگر فرق کو سمجھنا ہوگا.
जब बच्चे को कहेंगे कुर्बानी करो तो नाबालिग को पता नहीं है कि कुर्बानी है ही क्या, बेसिकली वो कुर्बानी के तसव्वुर से वाकिफ नहीं है जब तक उसको मुकम्मल तौर पे पढ़ा न दिया जाए और अपने वो शऊर की उस हद तक ना पहुंच जाए कि जहां पर कुर्बानी का मकसद मुकम्मल तौर पे उसके ज़हन में ना आ जाए। अच्छा, अब उसको हुक्म का भी नहीं पता और कुर्बानी क्यों है, कैसे है, उसकी असल वजह क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, क्यों देनी है, किस लिए देनी है, इसका नाम है हिकमत। और उसको अंग्रेजी जबान में फिलॉसफी बोलते हैं, अरबी में उसे फलसफातुन कहते हैं और उर्दू में फलसफा और हिकमत का नाम दिया जाता है। हिकमत, हुक्म आ गया बच्चे के पास, बच्चा नाबालिग है, हिकमत का पता नहीं। हुक्म आया बालिग के पास, हुक्म आ गया मगर हिकमत का उसको पता नहीं है मुकम्मल तौर पर। हर इंसान को तो पता नहीं होता, ज्यादातर हुक्म पर ही दुनिया चलती है, लोग चलते हैं। फिर बालिग के बाद उलमा बालिग की बात आती, उनको हुक्म का भी पता होता है उलमा को और हिकमत का भी पता होता है, यानी कुर्बानी करनी है, क्यों करनी है और कैसे करनी है और किस वजह से करनी है, इसका भी पता है, इसको हिकमत कहा। और ये हिकमत उलमा को पता है। उलमा हुक्म भी जानते हैं, हिकमत भी जानते हैं, मगर उनका हिकमत को जानना भी जन होता है, उनका ये हिकमत वाला इल्म यकीन वाला नहीं होता। लेकिन अंबिया गिरामी कदर वो हुक्म भी जानते होते हैं और उनको हिकमत का भी इल्म और मार्फत होती है और वो हिकमत उनके पास बिल यकीन होती है, क्योंकि उन्हें रब जुल जलाल बराह रास्त अपनी बारगाह से हुक्म भी समझाता है और हिकमत भी समझाता है। तो इस एतबार से जब हम देखते हैं कुर्बानी के मौका पर, तो इस अंदाज से आखिरी दो बात करके मैं फिर अगले मेहमान की तरफ चलते हैं, सिलसिला तो फिर जारी रहेगा टर्न बाय टर्न। जी जी। ख्वाब जो होता है, ख्वाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आया, नबी का ख्वाब भी ऐसा है कि इंसानियत की मेराज भी उसकी अजमत इब्तिदा को नहीं छू सकती है। ये नबी की जाते पाक का कमाल है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी ख्वाब आया और सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब अपने सहाबा पाक से बयान किया। आपने फरमाया मैं रात को सोया था, मैं नींद की हालत पाक में था, तो इस कैफियत में हालत नौम में मेरी चारपाई के पास मेरे सोने की जगह के पांती और सरहाने की तरफ दो फरिश्ते आ गए। तो एक वाले फरिश्ते ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं, दूसरे फरिश्ते ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग रहे हैं। सहाबा पाक ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आप फरमा रहे हैं तो ये फिर किस फरिश्ते ने ठीक कहा? मेरे आका ने फरमाया दोनों ने ठीक कहा। सहाबा पाक ने कहा या रसूलल्लाह दोनों कैसे ठीक हो गए? एक फरिश्ता कह रहा है कि आप सो रहे हैं, दूसरा अर्ज कर रहा है कि आप जाग रहे हैं। तो दोनों सोना और जागना तो आपस में साफ ज़ाहिर है दोनों तनाकुज़ की कैफियत है, दोनों उल्ट सतह की कैफियत है। तो ये दोनों किस तरह एक हो गए? तो फरमाया जो फरिश्ता ये कह रहा था कि मैं सोया हुआ था वो मेरी आंखों का बंद होना देख रहा था, और जो फरिश्ता ये कह रहा था कि मैं जाग रहा था वो मेरे दिल को देख रहा था। चूंकि मैं सोता भी हूं तो मेरा दिल जागता रहता है। तो इससे बात जो बताना मकसूद है वो ये कि नबी का ख्वाब भी इस कैफियत का होता है और उसकी वजह ये होती है कि नबी का दिल चूंकि मस्तर और मोहब्बत वही होता है, और वो ऐसा नहीं होता कि किसी मौका पर भी दिल अगर सो जाए और रब्बे जुल जलाल को तो नींद और ऊँघ आती नहीं है, वो अपना पैगाम भेजना चाहे और जिस पर पैगाम भेजना है वो हालत नौम में चला हुआ है, तो पैगाम कैसे आएगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका पाक का तो दिल अपनी शान के मुताबिक है ना, उस मकाम मगर हर नबी के दिल को अल्लाह तबारक व तआला सोने में भी जिंदगी अता करता है। यही वजह है कि अहलुस सुन्ना का अकीदा ये है कि ये हालत नौम का सोना, इस सोने को छोटी मौत कहा गया है। जो सोने की दुआ होती है ना किबला शाह साहब, वो दुआ भी नहीं है अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तेरे नाम के साथ ही अमूतु मौत की कैफियत में जाता हूं यानी सोता हूं, व अहया और तेरे नाम की बरकत से ही दोबारा अहया यानी जिंदा होता हूं। यानी मौत, नींद को कुरान हदीस की रोशनी में और तालीमात की रोशनी में मौत कहा और दोबारा उठ बैठने को जिंदा कहा। जब हम नींद से जागते हैं, बेदार होते हैं, तो उसमें भी हम ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर। तारीफें हैं सब उस रब्बे जुल जलाल के लिए जिसने हमें मार दिया था, यानी नींद में हम चले गए थे, छोटी मौत की कैफियत हो गई थी, और उसके बाद अहयाना बादा मा अमातना, जिसने हमें जिंदा कर दिया हमें मौत देने के बाद।
تو اس پر اتفاق ہے کہ موت نیند چھوٹی موت ہے، اور نیند چھوٹی موت اور اس کے بعد اٹھنا وہ چھوٹی حیات، اور جو اصل موت ہے یعنی جس پر موت کا اطلاق بڑی موت کی شکل میں کیا جاتا ہے، اس کے اندر بھی موت کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور اس موت کی کیفیت میں پھر واپس آنا نہیں ہوتا، مگر جس طریقہ سے چھوٹی نیند کے اندر انبیاء کا قلب زندہ ہوتا ہے، اسی طریقہ سے ظاہراً جو بڑی موت ہوتی ہے اس میں بھی انبیاء کا قلب زندہ ہوتا ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خواب نے تو یہ ثابت کر دیا کہ پوری کائنات مل کر نبی کے خواب کے برابر نہیں ہو سکتی، واہ واہ تو واہ نبی کی واہ ذات کے برابر کیسے ہو سکتی؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ اس موضوع پر بھی تھوڑا سا آپ اگر روشنی ڈال دیں مقاصد حج کے حوالے سے، کہ حج کا واقعی حقیقی مقصد کیا ہے؟ جی، اس اعتبار سے تو حج کے بہت سارے مقاصد ہیں، جن میں سے ایک تو انسان کا فطری اور طبعی تقاضا ہے انسانی شخصیت کا، اور وہ فطری اور طبعی تقاضا یہ ہے کہ انسان دیکھتا ہے ان چیزوں کو جن سے اس کو میلان ہوتا ہے ظاہراً اور باطناً، اور ان کے دیکھنے سے اس کی ذات کا، جسم کا اور روح کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ جس طرح کی چیز دیکھے گا اس طرح کی تقویت اس کو پہنچے گی، اگر وہ دیکھنے سے جسمانی تعلق رکھتی ہے چیز تو جسمانی تقویت پہنچے گی، اور اگر روحانی تعلق رکھتی ہے چیز تو روحانی تقویت پہنچے گی۔ جیسے بینائی کے لیے ڈاکٹرز مشورہ دیتے ہیں سبزہ دیکھیں، سبزہ دیکھنے سے آنکھ ایک جسم کا حصہ ہے مگر اس کو تر و تازگی ملتی ہے، یہ تو ایک مسلم بات ہے، میڈیکل سائنس میں بھی اس پر زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے روح کو ایک تسکین ملتی ہے، اور یہ پچھلے دنوں تو ایک تحقیق آئی بہت بڑی یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے ماہر سائنسدان کی، کہ وہ ایک شخص تھا اور اس شخص کو ہوش کی کیفیت ٹھیک نہیں آ رہی تھی، بیمار تھا، تو ڈاکٹرز نے اس کے لیے بہت یعنی اس کو کوشش کی اس کی انرجی کو بحال کرنے کی کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالے اور اس کا جسم ایکٹیویٹ ہو کے زیادہ ایکٹیو ہو جائے۔ تو ایک ڈاکٹر نے تجربہ کیا اور اس تجربے کی بنیاد پر اس نے اس کی خون کی لسٹ نکالی، اور اس میں سے زیادہ جو اس کے نمبرز تھے لنکس والے وہ نام پڑھنے شروع کیے، ان میں سے جب ایک نام پڑھا تو مریض کی طبیعت میں ایکٹیونیس زیادہ ہو گئی۔ تو ڈاکٹر نے پھر اس کو جب کردنا چاہا تو پتا چلا کہ اس فون والے کے ساتھ مریض کا ایک قلبی تعلق رہا ہے، اور جب اس کا نام آیا تو مریض کی کیفیات جو سستی کا شکار ہو چکی تھی وہ اس کا نام سننے سے اس کی طبیعت میں ایکٹیونیس آ گئی، گویا خود بخود ہارمونز نے، جسم کے تقاضوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ مقصد میرا یہ ہے کہ جسم کے دیکھنے کے ساتھ بھی اور روح کے احساس کے ساتھ بھی انسان کو بہت ساری نعمتیں میسر آتی ہیں جو شاید عام حالات میں نہ آتی ہوں، اور پھر انسان کا آؤٹنگ کا آج کل تو ایک بڑا تصور ہے، ڈاکٹر سارے کہتے ہیں ڈپریشن ہو گیا تو آؤٹنگ کرو، تھوڑا اپنے آپ کو انگیج کرو اور ماحول کو بدلو۔ تو اسلام نے اپنے فرزندان کے لیے فرمایا کہ تم ایسی آؤٹنگ کرو کہ آؤٹنگ بھی ہو جائے تمہاری، اور تم ان عظیم شاعر کو بھی دیکھ کے آؤ اور ان کی زیارت کرو کہ ان کی زیارت سے تمہاری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں، تمہارا دل بھی ٹھنڈا ہو، تمہیں پتا چلے کہ وہ اسلام کا شجر سایہ دار جو پوری کائنات میں پھیل گیا تھا، وہ جب حج کے موقع پر تم آ کر اس مرکز کو اور اس منبع کو، اس مصدر کو، اس چشمہ کو اور اس چشمہ توحید صافی کو اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھو گے، جہاں پر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے جملہ اجداد و انبیاء نے کھڑے ہو کر رب ذوالجلال کی توحید کا نغمہ الاپا تھا۔ جب تم وہاں خود جاؤ گے تو تم دیکھو گے کہ کس طریقہ سے 120 رحمتوں کی بارش ہر روز ہوتی ہے، فرشتوں کا ہجوم کس انداز سے وہاں حاضریاں پیش کرتا ہے، اور پھر اس پاک دیار میں پہنچ کر جب بندہ یہ سمجھتا ہے ایک تو خانہ کعبہ کا تقدس ہے مگر ساتھ یہ تقدس بھی تو موجود ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جنم بھومی ہے، آقا کی ولادت مقدسہ کی پاک سرزمین ہے، اور پھر یہ وہ جگہ ہے کہ جو تمام انبیاء گرامی قدر کا مرکز رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر فرشتوں کا مرکز ہے، انبیاء کا مرکز ہے، تمام ائمہ کا مرکز ہے، عالم اسلام کی جملہ شخصیات کا یقیناً قبلہ توجہ ہے۔ تو وہاں جا کر اسلام یہ چاہتا ہے، اور پھر حج کے موقع پر جب تم وہ دیکھو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا
کہ کلمہ شریف کی برکات حاصل کرنے والے فرزندان اسلام دنیا کے کونے کونے سے چل کر جب یہاں پہنچتے ہیں اور آتے ہیں تو ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وحدت ملی کا تقاضا پورا ہوتا ہے، لوگوں کا اکٹھا اور اجتماعی تقاضا پورا ہوتا ہے، پھر وہ سارے اکٹھے ہو کر جب خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسی نعرہ کو بار بار الاپتے ہیں اور انہی کلمات کا ورد کرتے ہیں اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں عملاً لبیک لبیک کی صدائیں لگا کر، تو پھر ان کو عملی طور پر وہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے مناسک کے ساتھ جہاں رب ذوالجلال کے گھر بیت اللہ شریف کی عظمت کو رکھا گیا، وہاں اس مقاصد میں یہ بھی رکھا گیا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو وہاں جائے بغیر پوری ہی نہیں ہوتی، اور ان تمام کے تمام مناسک کا جو مرکز ہے، جو محور اور نیوکلیس اور فوکل پوائنٹ ہے، وہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات پاک، آپ کا خاندان، آپ کی زوجہ محترمہ مکرمہ مقدسہ معطرہ مطہرہ اور آپ کے فرزند ارجمند علی جناب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی والد محترم جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ زمزم پہ جاؤ گے تو پانی کی خیرات تمہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد شریفین کی قدموں کی خیرات عطا کرے گی، اور تم جب اس سے برکتیں حاصل کرو گے، اس سے تبرک لو گے، اس سے متیمن ہو جاؤ گے، اس سے اپنے آپ کو باسعادت کر لو گے، اور اس پانی کے ساتھ اپنے قلب و روح کو معطر کر کے شفائیں بھی سمیٹو گے، برکتیں بھی سمیٹو گے، نسبتیں بھی سمیٹو گے، اپنے تمسکات کو عروج عطا کرو گے، تو تمہیں پتا چلے گا کہ یہ مقاصد جو رب ذوالجلال نے اس پاک جگہ اور حج کے رکھے ہیں، ان مقاصد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی بارگاہ کی حاضری تو چاہتا ہی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا جو نبوی باپ ہے اس کے بھی تذکرے شامل کرو، ان کے دادا جان کے تذکرے بھی شامل کرو، اور پھر ان کی محبت و غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر جب تم اس مقام پر پہنچو گے تو پھر تمہیں برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوں گی، اور نسبتوں کا ایک کیسا سلسلہ آپ کو میسر آئے گا اس مقام پر پہنچ کر۔ تو اس میں وحدت ملی کا تصور بھی ہے، وحدت امت کا تصور بھی ہے۔ وحدت ملی کا تشخص اجاگر کرنا حج کے مقاصد میں سے ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ ہم ملت ابراہیمی ہیں، امت محمدی ہے، ملت ابراہیمی ہے۔ یہ اکثر طور پہ کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، توجہ کم ہوتی ہے۔ تو ملت ابراہیمی کو ملت کا ایک ظاہری جسدی اور جسمانی شکل اور صورت دکھائی جاتی ہے۔ مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ملت ابراہیمی کہنے والوں آؤ نا، اپنے ملت ابراہیمی ہونے کا ایک اظہار بھی تو کر دو نا، کر لو، ایسا اظہار کرو کہ پتا چلے کہ یہ ملت ابراہیمی ہے، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر بھی اظہار کرو۔ تو حج شریف کے مقصد میں وہاں کی حاضری ملت اسلامیہ کے اجتماعی وجود کا اظہار بھی ہے، اور امت محمدیہ کے اجتماعی وجود کا اظہار بھی ہے۔ اب میں تھوڑی سی بات ان دو لفظوں پر کر دوں۔ ملت کا مقصد یہ ہوتا ہے عقائد اور نظریات جن کے فالو کیے جائیں ان کی ملت ہوتی ہے، اور مسائل جن کے فالو کیے جائیں ان کی امت ہوتی ہے۔ بہت خوب، واہ 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 واہ۔ کیونکہ عقائد اور نظریات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ہیں، تو اسی وجہ سے عقائد و نظریات تو وہی انڈورس کر دیا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، اور ان عقائد میں تو کوئی کمی اور بیشی واقع نہیں ہوئی۔ توحید کا وہی تصور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنہا غار کی تنہائیوں سے نکل کر اپنے والد محترم سے سوال کر کے، اپنی والدہ مائدہ سے استفسار کر کے، اور پھر ایک ایسا سوال کر کے جو نوزائیدہ بچہ سوال سوچ بھی نہیں سکتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ سوال کر کے یہ ثابت کر دیا کہ نبی کا مقام ابتدا بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور نبی کا مقام انتہا تو ہوتا ہی منتہا کمال پر ہے۔ تو اس انداز سے وہ توحید کی جو داغ بیل اور جو دستور حیات توحید کے باب میں، عقائد کے باب میں، نظریات کے باب میں، فکریات کے باب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا، اسی کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم و دائم اور جاری و ساری فرمایا، اور یہ ملت ابراہیمی ٹھہری۔ اور مسائل کے اندر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر تبدیلیاں بھی فرمائیں، کیونکہ مسائل کا تعلق شریعت مطالعہ سے ہوتا ہے، اور اس میں اپ ڈیٹ جو تصورات تھے مگر بے شک تو وہی رہی، لیکن آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپ ڈیٹڈ ورژن دے دیا اور لیٹسٹ ورژن دے دیا مسائل کا۔ تو اس اعتبار سے امت مصطفیٰ کریم کی ٹھہری،
اور ملت جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ٹھہری، اور حج کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ٹھہرا کہ تم یہاں آ کر ملت ابراہیمی کا عملی اظہار بھی کرو اور امت محمدی کا عملی اجتماعی شکل میں مظاہرہ بھی کرو۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ۔